یہ اتنا ڈیپ روٹیڈ ہے کہ ہم اگر سپوز ایک ایگزامپل ہے نمود و نمائش کی ہم بات کرتے ہیں, ہمارے گھر میں فریج ہونا چاہیے, ہمارے گھر میں فلانی اپلائنسز ہونی چاہیے, ہمارا گھر اتنا بڑا ہونا چاہیے, کیوں سادہ زندگی سے کیوں ہم دور ہوتے ہیں؟ بیکاز لوگ کیا کہیں گے. ارے مکرم یہ بات تو آپ دیکھیں کہ آپ ڈیزائنر بیگ آپ کے گھر میں آپ کی کلوزٹ کے اندر ڈھیروں لگے ہیں, اور 2-4 لاکھ روپے کے صرف بیگز لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اگر ہم نے سادہ سا بیگ پکڑ لیا تو لوگ کیا کہیں گے. اور میں اس وقت سوال کرنا چاہوں گا ڈاکٹر کاشف فراز صاحب سے کہ میں جب یہ بہت زیادہ مرڈر سٹوریز کور کی ہیں اپنے شو میں, جب میں ایک ملزمان جو ہوتے ہیں ان سے پوچھتا ہوں جو غیرت کے نام پہ آنر کلنگ کر دیتے ہیں, ان سے جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ اس قتل کے پیچھے بھی ہوتا ہے کہ اگر میری بہن نے یا میری کسی عزیز نے شادی کر لی ہے, پسند کی شادی کر لی ہے, تو اس لیے میں نے مار دیا کہ لوگ کیا کہیں گے. اس لائن کی وجہ سے لوگوں کی جان تک جا رہی ہے. اس لائن کی وجہ سے نہ جانے ایک انسان رشوت لینے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بیوی کہے گی مجھے تو یہ عیش و آرام چاہیے, میری فلانی سہیلی ایسی ہے, لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے ایسے کپڑے پہنے, میں نے نہیں پہنے. بچہ اتنے ہائی اسکول میں پڑھ رہا ہے, میرا بچہ اس سے کسی کم اسکول میں چلا جائے, تعلیم پر دھیان نہیں دینا, صرف یہ دھیان دینا ہے کہ میرا بچہ اگر چھوٹے اسکول میں چلا گیا تو لوگ کیا کہیں گے. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا اور آپ کے توسط سے تمام میڈیا کو کہ یہ ایسے موضوعات ہیں جن پر بات ہی نہیں ہو رہی ہمارے میڈیا پر, اور اس سے ایسے پہلو تہی ہم کرتے ہیں جیسے یہ زندگی کا کوئی موضوع ہی نہیں ہے, جبکہ میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ موضوع ہے جس کے اوپر آپ نے بات رکھی ہے. اب اس کے پہلے میں نفسیاتی پہلو بتاؤں گا, پھر اس کے میں سماجی پہلو کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے, بلکہ آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ اس کی وجہ سے بیماریاں کون کون سی نفسیاتی پیدا ہوتی ہیں. نفسیاتی مسئلہ یہ کیسے ہے, اسے کیوں کہا گیا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان خود کو دوسروں کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے, جبکہ انسان کو اپنی زندگی میں خود کو اپنی نظروں سے دیکھنا چاہیے. اہم بات یہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اہم بات یہ ہے میں خود کو کیا کہتا ہوں, میں خود کو کیا سمجھتا ہوں. اگر میں خود کو کچھ سمجھتا ہوں اور مجھے یہ پتا ہے کہ جیسے میرے اسلاف تھے ویسا تو نہیں میں, بزرگوں کی طرح نہیں, ڈیفینیٹلی بہت بڑے لوگ گزرے ہیں مجھ سے پہلے, جیسے میرے اسلاف تھے ویسا تو نہیں میں, مجھ سا بھی مگر یہاں کون رہا ہے, میں بھی تو ایک ہوں, میری بھی جیتی جاگتی زندگی ہے. اس 1 انچ میں 6.5 ارب انسانوں میں تمام لوگوں سے مختلف ہوں, تو کائنات کے مالک نے مجھے کچھ سوچ کر بنایا ہوگا نا, میرا کوئی مطلب بھی ہوگا نا. 6.5 ارب لوگوں میں سے میں ایک ہی ہوں, میرے جیسا نہ کوئی پہلے آیا, نہ آج ہے, نہ آئندہ کبھی ہوگا. اس کا مطلب ہے جس کام کے لیے میں آیا اس کام کے لیے دنیا میں کوئی اور نہیں آیا. اب مجھے کئی دفعہ میں جاتا ہوں یونیورسٹیوں میں, کالجز میں, تو وہاں بچیاں ہوتی ہیں, کھڑی ہو جاتی ہیں, ہاتھ کھڑے کرتی, سر مجھے کیا اللہ نے بنایا, دیکھیے میرا قد دیکھیے, میرا رنگ دیکھیے, میری دونوں ٹانگیں نہیں ہیں, میرا بازو نہیں ہے, میں معذور ہوں, میں اسپیشل ہوں. تو میں اس سے کہتا ہوں بیٹا ایک کمہار بھی اپنا برتن نہیں بناتا جس کا کوئی مطلب نہ ہو, ایک پینٹر اپنی پینٹنگ نہیں بناتا جس کا کوئی مطلب نہ ہو. اس خالق کائنات نے تمہیں اس لیے بنایا کہ وہ تمہارے ذریعے بتائے کہ اس بچی میں اتنی خامیاں ہیں, پھر بھی یہ جھک کر کہتی ہے سبحان ربی اعلیٰ, اے اللہ تو سب سے اعلیٰ اس حالت میں بھی. اور آج تمہیں اس قابل کیا کہ 6,500 لوگوں میں سے اکیلی کھڑی ہو کر کہہ رہی ہو مجھے ایسا کیوں بنایا. جب تم نے ہاتھ کھڑا کیا تو تمہیں اللہ نے ممتاز کر دیا. اس ممتاز پن کو سمجھو کہ تمہیں اللہ نے اس لیے بنایا کہ تم خام نہیں ہو, تم را نہیں ہو, تمہارے اندر کی ایک آنکھ ہے جو جاگ رہی ہے. ہر انسان نارمل 2 آنکھوں سے دیکھتا ہے, لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ 3 آنکھوں سے دیکھتے ہیں. بصیرت کی آنکھ, عقل کی آنکھ جو آپ کے اندر ہوتی ہے. تو وہ لوگ جن کی عقل کی اور بصیرت کی آنکھ بند ہو جاتی ہے وہ دیکھ نہیں پاتے کہ میں کیوں دنیا میں آیا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں بس وقت کی کمی ہے ہمارے پاس, آپ نے جو پہلی بریک میں بات کی, آپ نے کہا کہ انسان خود کو ممتاز سمجھے, انسان خود کو الگ سمجھے, اس کا لوگ کیا کہیں سے کیا تعلق ہے, اس کو ذرا جوڑ دیجیے تاکہ چیز کلیئر ہو جائے آپ کی پہلی والی بات. پہلی بات تو یہ خود کو سمجھے نہیں, وہ ہے. ہاں سمجھنا تو اس کو ہوتا ہے نا, شاید نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے جب کہا کہ کسی کو بنایا ہی نہیں بنا مقصد کے, تو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے جو آپ نے سوال اٹھایا کہ لوگ کیا کہیں گے, اس سے پہلے میں سوال پوچھوں گا کیا ہمیں یہ پتا ہے میں کون ہوں؟ جب یہ پتا چل جائے گا کہ میں کون ہوں, میں کیا ہوں, تو مجھے یہ مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے ہم اپنے ضمیر کو جواب دہ نہیں ہیں مگر ہم لوگوں کو جواب دیں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا ضمیر ہمیں کیا کہے گا, مگر ہم یہ ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کہا نا, ہماری اندر کی آنکھ بند ہے, ہم جھوٹ اور سچ میں تمیز نہیں کر, اندھیرے میں ہیں ہم.
ہم دراصل دوسرے کی رائے پر زندہ رہنے والے انسان بن چکے ہیں. تو جب ہم اپنے آپ کو ممتاز سمجھتے ہیں تو پھر لوگ کیا کہیں سے کیسے کنیکٹ ہوتی ہے وہ ساری بات؟ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب مجھے پتا ہو میں کیا کر رہا ہوں تو میرے سامنے ایک بڑا زبردست ایک ہی آیت میں سارے جواب دے دیے. کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محمد ان سے کہہ دو، یہ ہم سب سے ان سے کہہ دو اگر انہیں میری محبت کا دعویٰ ہے تو تیری اتباع کریں، یعنی تیری خوشی میں میری خوشی ہے. تو مجھے وہ کرنا ہے جو میرے رسول نے کیا، مجھے وہ کرنا ہے جو میرے اللہ کو پسند ہے. جب وہ پسند ہوگا پھر میں لوگوں کو خوش نہیں کروں گا، اور جب اللہ خوش ہو جائے اور محمد خوش ہو جائے تو پھر مجھے لوگوں کو خوش کرنے کی نہ ضرورت ہے. خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے کی. مگر مکرم میں بس اتنا ہے کہ ہم رب کو تو مانتے ہیں مگر رب کی ایک نہیں مانتے ڈاکٹر صاحب.